یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 35۔ جون کا آغاز ہو چکا تھا۔ سخت گرمی اور دھوپ نے تمام کام معطل کر دیے تھے۔ اس کے باوجود ولیم نے بہت سی چیزوں کو اس طرح منضبط کر دیا کہ اکثر تحصیل میں شروع کیے گئے کام چل رہے تھے۔ ولیم کے دماغ میں ایک بات بڑی شدت سے چکر کھا رہی تھی۔ مانسون کی بارشوں کا زمانہ قریب تھا، جس میں قریباً سارے پنجاب میں ہر طرف پانی کے غبارے چھوٹ پڑتے تھے اور یہ سارا پانی بیکار ہی چلا جاتا۔ ولیم اس پانی سے کچھ کام لینا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی تھی۔ جلال آباد کے مضافات میں وہ تمام زمین جو ابھی تک زیر کاشت نہیں تھی اور گورنمنٹ کے حساب میں پڑی ہوئی تھی، اسے پہلے مرحلے میں جلال آباد کے کم از کم 1000 خاندان میں تقسیم کرنے کا فرمان جاری کرنا تھا، جس کے لیے صرف ان خاندانوں کا انتخاب کرنا تھا جو بے زمین ہوں اور کاشتکاری میں بھی تجربہ رکھتے ہوں۔ اس منصوبے پر ولیم پچھلے 3 مہینوں سے خفیہ طور پر کام کر رہا تھا اور اب جا کر اس کی منظوری ہوئی تھی۔ وہ یہ تقسیم اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا تھا تاکہ منصوبہ فیل نہ ہو۔ اسے خاندانوں کے کوائف اور ان کی صلاحیتوں کو جاننے میں گزٹ نے بھی بڑی سہولت فراہم کی تھی، لیکن مختلف اوقات میں لوگوں کو بلا کر بات چیت کرنے سے بھی کئی باتیں سمجھ میں آئی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے کسی سفارش اور رعایت کو استعمال نہ ہونے دینے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اسی لیے آج اس نے محکمہ مال کے تمام افسروں کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا اور صبح سے اس پر عمل کروانے کے سلسلے میں صلاح مشورہ جاری تھا۔ دراصل ولیم نے اوکاڑا چھٹی گزار کر آنے کے بعد بہت ہی گرم جوشی سے فرائض انجام دینے کی طرف دھیان دیا اور تحصیل کی معاشی ترقی کے لیے خاص کر متوجہ ہوا، جس میں کچھ کام کرنے کی طرف تو اس نے آتے ہی دماغ لڑا دیا تھا۔ ان کے علاوہ ولیم کو 8-9 ماہ یہاں گزارنے کے بعد احساس ہو رہا تھا کہ تحصیل کی اکثر عوام ایسی ہے جن کے پاس نہ زمین ہے اور نہ ہی ایسا کاروبار جو ان کے دال پانی کا سہارا بن سکے۔ وہ محض بڑے زمینداروں کے باج گزار ہی بن کر رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو چوری اور ڈکیتی میں بھی ملوث کر کے جرائم کا سبب بنتے تھے۔ ان کاموں میں خاص کر ضلع فیروز پور مشہور ہو چکا تھا اور اس میں بھی تحصیل جلال آباد سر فہرست تھی۔ گزٹ کی تمام رپورٹ میں یہ بات واضح تھی کہ تحصیل جلال آباد میں ایک طرح سے انگریزی قانون نافذ العمل نہیں ہے۔ ستلج کے قریبی جنگلات ان مجرمانہ کارروائیوں کے لیے بڑی محفوظ پناہ گاہیں تھیں، جہاں پولیس کو کارروائی کرنے میں نہ صرف مشکل پیش آتی بلکہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا۔ اس لیے پولیس ان علاقوں میں جانے سے گریز کرتی۔ چور اور ٹھگ وغیرہ اکثر اسی بات سے فائدہ اٹھاتے۔ یہی وجہ تھی کہ مال مویشی کی چوریاں معمول بن چکی تھی۔ آئے دن حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے اور چوری کا پیشہ نہایت ترقی کر گیا۔ بار بار کی تنبیہ اور سرزنش کے باوجود جب معاملہ بڑھتا ہی گیا تو ولیم نے خاص کر 15-20 ان زمینداروں کو دفتر میں طلب کر لیا جن کے متعلق خاص رپورٹیں تھیں کہ وہ رسا گیری کرتے ہیں اور ان چوروں کو پناہ دیتے ہیں، بلکہ غریب اور بے روزگار لوگوں کو چوری اور ڈکیتی پر یہی لوگ لگاتے ہیں۔ یہ زمیندار زیادہ تر اٹھاڑ کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، جن پر ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے سردردی کا باعث تھا۔ دوپہر کی گرمی میں تحصیل کمپلیکس کے لان میں موجود برگد کے نیچے یہ زمیندار آج صبح 8 بجے ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی سفید پگڑیوں پر پفیں لگی ہوئی تھیں اور پگڑیوں کے کنارے اس طرح ہوا میں لہرا رہے تھے جیسے سانپوں کے پھن جھول رہے ہوں۔ یہ سب چودھری اپنے اپنے علاقے کے وائسرائے تھے، لیکن برگد کے پیڑ تلے بیٹھے طویل انتظار کے باوجود ان کو کسی قسم کی اکتاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں نہ صرف خود بلکہ ان کے عزیز و اقربا کو بھی احساس تھا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب کسی انگریز افسر نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر ملاقات کا شرف بخشا تھا۔ اب جتنی دیر تک زندہ رہیں گے یہ فخر ان کے ساتھ چلے گا۔
اس لیے انگریز بہادر کا اتنا انتظار کروانا ان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث نہیں تھا۔ پھر ایک ہی تو دن کی بات تھی۔ ان میں زیادہ تر زمیندار وٹو، بودلے، بھٹی، راجپوت اور کھرل قبیلوں سے تھے، اور سب کے سب مسلمان تھے۔ ویسے بھی ایک دوسرے سے واقف ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں کھل کے بات کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی۔ یہ سب چودھری برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے حقوں کی گڑگڑاہٹ سے کسیلے دھوئیں کی لہریں چھوڑ رہے تھے۔ ان کے حقے نہایت شاندار اور بڑی بڑی چلموں اور پیندوں والے تھے، جن کی نڑیاں نوکروں نے تھامی ہوئی تھی۔ زمیندار اپنے ساتھ یہ چرب زبان نوکر اس لیے لائے تھے کہ حقہ پکڑنے کے ساتھ دوسروں کو اپنے مالک کے سچے جھوٹے قصے بھی نمک مرچ لگا کر سنائیں۔ یہ فریضہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے تھے، اور ایسی دور دور کی ہانک رہے تھے کہ خدا کی پناہ۔ ہر ایک نوکر اپنے مالک زمیندار کو دوسرے پر فوقیت دینے میں ایسی لمبی چھوڑتا کہ اگلے نوکر کے لیے مشکل پیدا کر دیتا، مگر جب دوسرا بات شروع کرتا تو وہ بھی اس مشکل کو عبور کر کے اپنی زبان دانی اور چرب زبانی کا ثبوت مہیا کر ہی دیتا۔ ان گپوں اور زبان کے چٹخاروں میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کتنا وقت نکل گیا ہے۔ اسی طرح ان کو 11 کا وقت ہو گیا۔ ادھر تو یہ بیٹھے ان شغلوں میں تھے، ادھر ولیم مال افسروں کے ساتھ منصوبہ بندی میں مشغول تھا۔ میٹنگ کے دوران ہی اچانک ولیم نے اپنے منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے نجیب شاہ کو کمرے میں طلب کیا اور پوچھا، نجیب شاہ، کیا اٹھاڑ کے سب لوگ آ گئے ہیں؟ نجیب شاہ نے جواب دیا، سر وہ تو صبح 8 بجے سے سرکار کے دفتر میں حاضری کے لیے برگد کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ اگر حکم ہو تو میں ان کو حاضر کر دوں۔ نہیں، اندر بلانے کی ضرورت نہیں، ہم ان سے وہیں جا کر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ولیم اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور کمپلیکس کے لان میں اسی طرف چل پڑا جہاں یہ سب بیٹھے تھے۔ اس کے پیچھے نجیب شاہ اور 4-5 پولیس سنتری بھی تھے۔ انگریز سرکار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سب اپنے بینچوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ولیم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور خود وہیں کھڑا ہو گیا۔ سب بیٹھ گئے تو ولیم نے ایک ایک سے اس کا نام اور علاقہ پوچھا اور وہ جواب دیتے گئے۔ چند لمحے اسی تعارف میں گزرنے کے بعد ولیم نے ان کی طرف ایک بھرپور نظر ماری اور بولا، حضرات، شاید تم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہیں یہاں کس لیے زحمت دی گئی ہے اور گورنمنٹ تم لوگوں سے کیا چاہتی ہے۔ میں تم کو زیادہ دیر اس جگہ بیزاری اور تجسس کی حالت میں نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی میں ایسی فرصت کی حالت میں ہوں کہ تم سے لمبی چوڑی گفتگو کے لیے وقت نکال سکوں۔ تم سب لوگ اپنے کانوں سے پگڑیوں کے کونے اٹھا کر میری بات سن لو۔ میں جلال آباد میں امن اور خوشحالی چاہتا ہوں۔ مجھے تم سب کی کارگزاریوں کی مکمل رپورٹ ہے، جو حوصلہ افزا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہارے علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عروج پر ہیں، جو عوام اور گورنمنٹ کے لیے مستقل پریشانی کا باعث ہے۔ حکومت آپ کی رستہ گیروں سے خوش نہیں ہے اور چاہتی ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد ولیم مزید آگے ہوا اور اپنا ہیٹ سر سے اتار کر نہایت سخت لہجے میں بولا، اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ مویشی چوروں پر تمہاری شفقت ابھی تک موجود ہے تو میں تمہاری گردنیں انہی پگڑیوں سے باندھ دوں گا، جن کو پان دینے میں اتنا خرچہ آتا ہے جتنا تمہارے سال بھر کے آٹے پر۔ یہ کہہ کر ولیم واپس مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ نہ تو اس نے کسی کی بات سنی اور نہ مزید کچھ کہا۔ انگریز افسر کو اس طرح آتے اور جاتے دیکھ کر تمام زمینداروں اور چودھریوں کے سر گھوم گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملاقات اتنی مختصر اور تلخ ہوگی۔ اب وہ ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ادھر ولیم ان کو سرزنش کرنے کے بعد ایک پل میں یہ جا وہ جا دفتر کے راہداریوں سے ہوتا ہوا کمرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے دفتر کا دوسرا عملہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ ادھر اٹھاڑ کے زمیندار اپنا سا منہ لے کر لکڑی کے بینچوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے جھاڑ کے آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلنے لگے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی اور آرام سے نکل گئے۔ ان کو اپنے آپ پر تو غصہ آ ہی رہا تھا، مگر اپنے سے زیادہ ان نوکروں پر تھا جو اس رسوائی پر خواہ مخواہ موقع کے گواہ بن گئے تھے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
سوائے اس کے کہ ان نوکروں کو ایک دوسرے سے جدا ہو کر تنبیہ کرتے کہ علاقے میں جا کر اس بات کو مشتہر نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو ان کی انگریز بہادر کے ساتھ آبرو مندانہ گفتگو کے جھوٹے واقعات سنائیں۔ مگر ہر ایک یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے متعلق دوسرا اپنے علاقے میں جا کر سارا پول کھول دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولیم کی طبیعت میں شاعرانہ قباحتیں موجود تھیں، لیکن یہی وہ قباحتیں تھیں جو بعض اوقات کام کے سلسلے میں مفید ثابت ہوتی تھیں۔ ان کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کیے گئے کاموں میں زیادہ پائیدار ثابت ہوتا تھا۔ اسی کے تحت اس نے جلال آباد کو ایک طرح سے برطانیہ کا ایک قصبہ بنانے کی کوششیں شروع کر دی، جس کے لیے اس کے ذہن میں عجیب عجیب ترکیبیں ایجاد ہونے لگیں۔ اس سلسلے میں ولیم نے اپنی طرف سے کچھ دفتری حکم نامے جاری کیے، مثلاً ہر ایک پر لازم کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کے صحنوں اور بازاروں اور جلال آباد کے مضافات میں شہتوت کے پودے لگائیں۔ اس کے علاوہ کمپلیکس سے 1 میل دور 25 ایکڑ رقبہ کی جگہ کا انتخاب کیا گیا، جہاں شہتوت کے پودوں کی کاشت کا بندوبست کیا جانا تھا، تاکہ جلال آباد تحصیل میں ریشم کے کیڑوں کا کاروبار چلایا جا سکے۔ اس کی ترکیب ولیم کے ذہن میں اس وقت آئی جب اسے فاضل کا بنگلہ جاتے ہوئے ایک جگہ پر بہت سے شہتوت کے درخت دکھائی دیے۔ اس مقصد کے لیے ولیم نے بدرالدین کی ڈیوٹی لگا دی اور فنڈ مختص کر دیا، جو اس سے پہلے بھی نجی سطح پر یہی کام کرتا تھا۔ علاوہ ازیں جلال آباد کی گلیوں اور بازاروں کی نئی اسکیم تیار کر کے ان کی تعمیر کا حکم جاری کیا گیا اور بلدیہ کو شہر کی توسیع کے لیے ایک نیا منصوبہ بنانے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سلسلے میں تحصیل کے بڑے زمینداروں سے رابطہ کر کے انہیں شہر میں اپنے گھر تعمیر کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور تاجر پیشہ لوگوں کو جو زیادہ تر ہندو تھے اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنا سرمایہ یا پیسہ کپڑے، قالین بافی یا زرعی پیداوار کی خرید و فروخت پر لگائیں، جس کے لیے گورنمنٹ انہیں آسانیاں فراہم کرے گی۔ اگرچہ ولیم نے جانسن صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنے رویے میں احتیاط کو بہت دخل دینا شروع کر دیا تھا، لیکن جن کاموں کو وہ کسی طرح سے شروع کر بیٹھا تھا ان کی انجام دہی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خاص کر تعلیم اور نہری نظام کے سلسلے میں کسی قسم کی رو رعایت سے کام نہ لیا۔ جو کام اس نے انتہائی پھرتی سے مکمل کروا دیے، اور کسی کو ان کاموں پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ولیم نے تحصیل کمپلیکس میں 2-3 رہٹ لگوا کر پانی کا انتظام کروا کے کمپلیکس کی راہداریوں اور ان کے دور تک ہزاروں درخت لگوا دیے، جو پھلدار بھی تھے اور سایہ دار بھی۔ سایہ دار درختوں میں ولیم کو برگد، پیپل اور نیم کے درخت بہت پسند تھے، اسی لیے انہیں کے پودے ہر طرف فروری کے مہینے میں ہی لگوائے، تاکہ بہار اور پھر مانسون کے موسموں میں ان کی نمو کا عمل جاری رہے۔ اس کے علاوہ تمام مالی اور نہری پٹواریوں سے زمینوں کے گوشوارے منگوا کر مال افسروں کے ذریعے زمینداروں تک ہدایات پہنچا دی گئیں کہ اگر انہوں نے دیے گئے ٹارگٹ کے تحت اپنی زمینوں میں فصل کی کاشت اور شجر کاری نہ کی تو ان کو جرمانے اور زمینوں کی ضبطی کی سزا دی جائے گی۔ ان احکام کا خاطر خواہ نتیجہ جلد ہی سامنے آنے لگا۔ حکم کے مطابق 1-2 زمینداروں کی جب واقعی زمین ضبط کر لی گئی تو دوسروں نے ہدایات پر فوراً عمل شروع کر دیا۔ ولیم نے بذات خود کئی جگہ کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا، جس پر تحصیل کے تمام عملے کو کان ہو گئے۔ ایک اور بات جو ولیم کے کہے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے مفید ہو رہی تھی وہ اس کی یادداشت تھی۔ ولیم ایک دفعہ جو کام کہہ دیتا پھر اسے بھولتا نہیں تھا، اور گاہے گاہے اس کے متعلق پوچھتا رہتا۔ محکمہ تعلیم کے بارے میں مولوی کرامت کی خدمات پر بھی ولیم کی تلسی داس سے بات ہو چکی تھی۔ مسلمان بچوں کی تعداد بڑھانے میں مولوی کرامت نے معجزانہ طور پر کردار ادا کیا تھا۔ اس نے صرف 2 ماہ کے اندر 100 بچوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ مولوی کی اس کامیابی پر ولیم نے تلسی داس کو مولوی کرامت کا خاص خیال رکھنے کا بھی کہا، اور ہدایت کی کہ اسے ایک رہائشی مکان تحصیل کمپلیکس میں الاٹ کر دیا جائے، اور اسی طرح کے 4 مولوی مزید بطور منشی رکھ کر ان سے بھی یہی کام لیا جائے۔ لڑکوں کے لیے نئے اسکولوں کے قیام، بچیوں کے لیے بھی کچھ اسکول کھولنا اور نئے منشیوں کی بھرتی کے علاوہ
بنگلہ نہر کے بارے میں جو کیس تیار کر کے ولیم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھجوائے تھے ان پر اپروول آ چکی تھی اور ان پر کام کروانے میں ولیم کا کسی قسم کی نرمی رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان پر انتہائی تیزی سے کام شروع ہو چکا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ہیلی بھی ولیم سے اس بارے میں مکمل تعاون کر رہا تھا، جس کے متعلق پہلے پہل ولیم کو بعض اندیشے تھے، لیکن اب وہ اندیشے بھی ختم ہو چکے تھے۔ البتہ امن و امان کے حوالے سے اپنے آپ کو ثانوی حیثیت میں رکھ کر یہ کام لوئس صاحب کے حوالے ہی رکھا اور کبھی زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ لوئس صاحب غلام حیدر اور سودا سنگھ کے بارے میں ضروری معلومات ولیم صاحب تک پہنچاتا رہا، جس میں غلام حیدر سے اسلحہ کی ضبطی سے لے کر سردار سودا سنگھ کی ضمانت کے متعلق تمام خبریں شامل تھیں۔ ولیم کو ہر چند سودا سنگھ کی پکی ضمانت ہو جانا کافی گراں گزرا تھا، لیکن اب وہ عدالتی نظام میں مہاراجاؤں کی دخل اندازیوں کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ولیم نے لوئس کی زبانی یہ خبر سن کر فقط سر ہلا دیا اور کہا، لوئس، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعے دوبارہ اس تحصیل میں جنم نہیں لینے چاہیے۔ لوئس نے ولیم کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، سر، آپ آئندہ سکون رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی لوئس نے ولیم کے سامنے ایک فائل رکھ کر بتا دیا کہ عدالت نے غلام حیدر سے ضبط کیا گیا اسلحہ اسے واپس کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس پر ان کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی قانون کے مطابق اسلحے کی ضبطی کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور غلام حیدر کے ذاتی ریکارڈ کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ اطمینان بخش تھی۔ ولیم نے اس فائل پر دستخط کر کے غلام حیدر کی رائفل لوٹانے کی اجازت دے دی۔ ولیم نے کیتھی کو جانسن صاحب کے حکم کے مطابق اسی دن ہی تار بھجوا دیا تھا، جس کے جواب میں کیتھی نے جولائی کے مہینے میں ہندوستان آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ویسے بھی ولیم سے شادی کرنا کیتھی کے لیے کسی پرنس کا ہاتھ آ جانے سے کم نہ تھا، جس کا خواب انگلستان کی اکثر لڑکیاں وہاں دیکھتی رہ جاتی۔ ہندوستانی سول سروس میں کسی انگریز کے ساتھ بیاہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے شاہی خاندان کی بہو بن جانا ہو۔ اسی لیے انگلستان میں رہنے والی نوعمر لڑکیاں اس طاق میں رہتی کہ کسی طرح ICS کرنے والی لڑکی کو پھانس لیا جائے۔ ایک دفعہ ایسا لڑکا ہاتھ میں آ جاتا تو اس کی زندگی سنور جاتی، پھر وہ ہندوستان پہنچ کر ایک دم میم بن جاتی اور واپس اپنی سہیلیوں کو یہاں کے واقعات اور عیش و عشرت کی زندگی کے عجیب عجیب قصے لکھ کر بھیجتی، جن کو پڑھ کر ان کے کلیجوں میں سیخیں لگتی۔ چنانچہ کیتھی کسی طرح اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی لکھ بھیجا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ولیم کے پاس ہندوستان آ رہی ہے۔ کیتھی کے ٹکٹ کا انتظام ہوائی کمپنی ہی کے ذریعے کر دیا گیا تھا۔ اب وہ 20 جولائی یعنی 10 دن بعد دہلی پہنچ رہی تھی۔ ولیم کا اسے وہاں سے خود جا کر وصول کرنے کا ارادہ تھا، جس کے لیے اس نے اپنے قریبی دوست جان لیور کو پیغام بھیجا کہ وہ اگلے پیر کو دہلی آ رہا ہے۔ یہ سفر اس نے ریل پر ہی کرنے کا ارادہ کیا تاکہ کیتھی کو لے کر سیدھا لاہور چلا جائے، جہاں تمام رسوم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مال روڈ کے کیتھیڈرل چرچ میں نکاح پڑھ لے۔ اس کے بعد دوستوں کو غیر رسمی دعوت پر بلا کر معاملہ جلد نپٹا دے۔ اس سلسلے میں ولیم نے 1 ماہ کی چھٹیوں سمیت چند مزید انتظامات کر لیے کہ اپنی لو رکھی کوٹھی کی کافی آرائش کروا دی، جو پہلے بھی کسی طرح کم نہیں تھی۔ اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اگر اسے چھٹیوں کے بعد جلال آباد منتقل ہونا پڑے تو اس لحاظ سے بنگلے کی بھی درستی کر دی جائے، جس پر کام جاری تھا۔ اس کے علاوہ ولیم نے اوکاڑا میں چرچ روڈ پر ایک کرسچن مشنری اسکول کی بنیاد رکھنے کا بھی منصوبہ بنا لیا اور اس کا انتظام اپنے دوست ڈینی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کو چلانے کے لیے رقم کا بندوبست بھی دونوں دوستوں نے مل کر کرنا تھا، لیکن سرے دست کیتھی سے شادی کرنا سب سے اہم معاملہ تھا اور اس کا موقع انتہائی قریب تھا، جس کا خیال ہی ولیم کو سرشار کر دینے کے لیے کافی تھا۔ غرض یہ کہ پچھلے 10 دن کے دوران ولیم نے اپنے ماتحت تمام تحصیل کی سطح کے انتظامی شعبوں کا فرداً جائزہ لیا اور ان پر مختلف ہدایات جاری کی، جس کی تفصیلی رپورٹ اسے چھٹی کے دوران بھی پہنچانے کا پابند بنایا تاکہ کام تعطل کا شکار نہ ہو۔ اس طرح اپنا کام نپٹا کر
اور ہر طرح سے دفتری امور سے مطمئن ہو کر ولیم 5 بجے اپنے کمرے سے نکلا۔ شام کا وقت قریب آ گیا تھا، لیکن گرمی میں ابھی بھی اتنی شدت تھی کہ جلد جھلس جانے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ ولیم کو لگا ابھی لو لگ جائے گی، لیکن آج اسے اس طرح کی گرمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیتھی کا خیال ہی اس کی طبیعت میں بہار پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ولیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے بنگلے پر آیا اور دہلی کے لیے اپنے ملازموں کو ہدایات دیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔